بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین مجلس، وکلاء حضرات، خواتین حضرات، صحافی اور ڈگنیٹریز، ایمبیسڈرز، میرے خیال میں تقریباً سب چلے گئے ہیں. سب سے پہلے تو میں ممنون اور مشکور ہوں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا، ان کے فیملی کے ممبران کا، منیزہ کا، سلمہ کا، سلیمان کا، اور اس فاؤنڈیشن کے زیر انتظام کام کرنے والے اس تمام ٹیم کا، کہ وہ سال میں ایک دفعہ کم از کم پاکستان میں یہ ڈائلاگ اور یہ موقع تو فراہم کر دیتے ہیں کہ کم از کم کچھ جماعتوں کے لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، کچھ وکٹمز، کچھ مظلوم، کبھی کبھی کچھ ظالم بھی ادھر آ جاتے ہیں، تو کم از کم سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں. اور یہ موقع پاکستان میں آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا. اور آج کا موضوع جو یہ ہمارا ڈسکشن کا چل رہا ہے، ریوائیونگ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان، اٹس اے ویری بورنگ سبجیکٹ ان پاکستان. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، پارلیمنٹ کی کوئی اپنی اہمیت نہیں ہے، نہ وہ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے مسائل خود ریزالو کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو ڈیزالو کر سکتا ہے. تو پارلیمنٹ اٹسیلف، میرے خیال مجھ سے پہلے علی ظفر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. ان کے والد صاحب میرے ساتھ سینیٹر ہوا کرتے تھے، تو مجھ سے بہت سینئر ہوا کرتے تھے. 2003 میں جب سینیٹر بنا، آئی واز دی ینگسٹ سینیٹر، تو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا تھوڑا سا سلو. اس وقت مشرف کی حکومت تھی، بلوچستان میں بہت حالات گمبھیر ہوتے جا رہے تھے. تو میں نے کہا سر میں سینیٹر ہوں، میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، میرے پریویلیجز ہیں، میرے صوبے میں فوج کشی ہو رہی ہے، لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، ہمارے وسائل پر قبضہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے جو ہے ہمارے پاس لوگوں کے پاس روزی روزگار نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر صبر سے اور تحمل سے کام لیں کہ اچھا نہیں ہوگا. میں نے کہا میرے ساتھ کون اچھا نہیں کرے گا، میں پارلیمنٹیرین ہوں. بٹ انفارچونیٹلی ایون ایز اے پارلیمنٹیرین وی سفرڈ. میں خود وکٹم رہا، جلا وطن رہا، فیملی والے لوگ لاپتہ ہوئے، بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے. یہ جو چیزیں ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں، جو آپ شہریوں کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں. تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے کیا؟ تو میں جو کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں کسی نے ایک امریکن جج سے وہ ایک آبسینٹی کا، فحاشی کا کیس سن رہے تھے. تو کسی وکلا نے ان سے زیادہ استدعا کی کہ جی آپ ذرا پورنوگرافی کی تشریح کریں کہ یہ پورنوگرافی ہے کیا. تو امریکن جج نے، وہ سپریم کورٹ کے جو امریکہ کے جج تھے، اس نے خوبصورت بات کی. بولتا ہے آئی نو اٹ وین آئی سی اٹ. پورنوگرافی کیا ہے جب تو میں دیکھوں گا نہیں. تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیا ہے؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی آپ کو نظر آتی ہے پاکستان میں؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی از آل اباؤٹ جسٹس، آل اباؤٹ ایکولیٹی، ریسپیکٹ، پیس، ایکولیٹی. یہ چیزیں امن، انصاف، مساوات، عدل، برابری، خوف اور اعراض کا شکار نہ ہونا، اسے کہتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی. It's not about a building. It's not about individuals. It's not about president. It's not about prime minister. It's not about a constitution. Parliamentary democracy is a culture, and that culture doesn't exist in Pakistan. اور اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جن لوگوں نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے پاکستان میں ویسے بھی 1970 تک کی جو ساری ہسٹری ہے، میں ہسٹری میں جانا نہیں چاہوں گا، آپ بور ہو جائیں گے، سبجیکٹ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، تاریخ میں چلے جائیں گے ہم. 1970 تک پاکستان میں جو تجربے کیے گئے وہی تجربے دہرائے جا رہے ہیں. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ گیم آف تھرون ہے، کیا ہے جو ایک سیریز کے بھی چلتا تھا، یہ اسی کے کچھ ایپیسوڈ ہیں، صرف کیریکٹرز بدلتے جا رہے ہیں. جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو بھی پارلیمنٹ آ رہی ہے، جو بھی اسمبلی آ رہی ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو آپریشنل، اس کی جو ایت ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آپ کو دیکھیں، آپ کو پچھلی پارلیمنٹ سے کہیں بھی مختلف نہیں لگیں گی. ضیاء الحق کے دور میں اگر یہاں پر پیپلز پارٹی والوں کو کوڑے پڑ رہے تھے، تو پیپلز پارٹی کے دور میں بلوچستان کے لوگوں کو کوڑے پڑ رہے تھے اور ان کے اوپر فوجی آپریشن ہو رہے تھے. آج عمران خان کی پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں میں ملٹری کوٹ سہ رہے ہیں. اسی طرح جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے دور میں سیاسی لوگ جو ہیں زیر عتاب تھے. ہم نے یہی بات کی جب پہلے دن ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ جب اتحاد کیا، تو وی ور پارٹ آف دا وہ کولیشن،
اختر مینگل صاحب اور بلوچستان نیشنل پارٹی. تو ہم نے جب انہوں نے بات کی احتساب, تو پہلا ہی پروگرام تھا, مجھ سے کسی اینکر نے, دوست نے, بھائی نے پوچھا, حامد میر صاحب ہی تھے میرے خیال بیٹھے ہوئے اس مجلس میں, کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جی عمران خان صاحب کا تو ایجنڈا یہ ہے. ہم نے کہا احتساب نہیں, اس ملک کو انصاف چاہیے, جسٹس چاہیے. اب جسٹس از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا کورٹس, جسٹس پولیٹیکل بھی ہوتا ہے, جسٹس اکنامکل بھی ہوتا ہے, جسٹس ریپرزنٹیشن کی شکل میں بھی ہوتا ہے, جسٹس رسپیکٹ کی شکل میں بھی ہوتا ہے, جو پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں دستیاب نہیں ہے. ہر کسی کو انصاف, ہر کسی کے انصاف کا دائرہ اس کی حیثیت, اس کی ایت, اس کی شہریت, اس کے صوبے, اس کی زبان اور نسل کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. تو اگر پاکستان کے اندر ہم یہ بات کریں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی, تو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گا. اگر پارلیمانی ڈیموکریسی ہوتی تو 14 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنی. وہ لیجسلیٹو اسمبلی بھی تھی اور اس کو حکمرانی کا بھی اختیار تھا. 1956 تک وہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے, ڈیزالو کر دیے گئے. اس کے تمام ممبران کی خواہش تھی, کوئی وزیر بننا چاہتا تھا, کوئی سفیر بننا چاہتا تھا, کوئی مراد لینا چاہتا تھا, کسی کو غرض نہیں تھا کانسٹیٹیوشن اور پاکستان سے. جو بھی لوگ تھے, اگر آپ کے ہمارے رشتہ دار تھے, I'm sorry کہ ان کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں. اس کے بعد 1956 کا کانسٹیٹیوشن آیا, تھوڑی سی اس میں کوشن تھی. آپ لائرز ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, 1956 کا کانسٹیٹیوشن کسی کے آرکائیو اور لائبریری میں بھی اس وقت موجود نہیں. میں نے ایک دفعہ پرانی کاپی جب میں 2003 میں جب سینٹ کا ممبر تھا, کہیں سے نکال کے دیکھا. اٹ واز اے ویری فلیکسیبل, کمفرٹیبل, سبسٹینٹیولی وہ کیا کہتے ہیں ڈرافٹڈ کانسٹیٹیوشن تھا. اگر 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہوتا, اس پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی, جنرل ایوب خان کا ماشاء اللہ نہ آتا, اس کے بعد میں جو ہے جو الیکشنز ہم نے کروائے وہ اس کو ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ٹیلر نہ کرتے, تو آج آپ سے مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا. تو یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں تھی. دیٹ واز اے فیلئر, کہ اگر آپ کے یہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی آپ آدھا ملک نہیں گواتے. اب آتے ہیں آگے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمارے لیے قابل قدر ہیں. یہاں پر بات پارٹیز کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جس ہم سسٹم کے تحت آپریٹ کرتے ہیں اس میں انڈیویجولز آتے ہیں. وی ٹاک ایز اے نیشن. جو 70 سے لے کر 71 سے لے کر 77 تک جو ڈیموکریسی تھی یا جو پارلیمنٹ تھا وہ بھی ایک طرفہ تھا. آپ کا آدھا پاکستان, 62% آف پاکستان, اس میں جو ہے فوجی آپریشن, ملٹری آپریشن ہو رہا تھا بلوچستان میں, جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو ہے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. سردار عطا اللہ مینگل جیل میں, غوث بخش بزنجو جیل میں, شیر محمد مری جیل میں, بلوچستان اور پشتونوں کی ساری لیڈرشپ جیل میں تھی. بھائی پارلیمنٹری ڈیموکریسی از آل اباؤٹ اے بگ آرٹ, ڈائلاگ, ڈسکشن, نیگوسیشن, ریسپیکٹ, understanding, or particularly in multi-ethnic countries like Pakistan, if you talk about parliamentary democracy, you need to have a leader جو یہ building, membership, جھنڈے, گاڑی, وزراء کی تقسیم, مشارت, صدارت, ان چیزوں سے نکل کے دیکھے, then you can have a parliamentary democracy in Pakistan. دوسری, اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹ آئے, I've been part and parcel of 3 parliaments. میں صوبائی اسمبلی کو بھی لوگ پارلیمنٹ کہتے ہیں. میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا, دس از مائی پرسنلی ایکسپیرینس. میں آپ کو الفیہ بتاؤں کہ پاکستان کے کسی پارلیمنٹ کے مسئلے کا حل پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کوئی اور طے کرتا ہے, پاکستان کی داخلہ پالیسی کوئی اور طے کرتا ہے, پاکستان میں بجٹ کی تقسیم کوئی اور طے کرتا ہے, پاکستان میں الیکشن کمیشن, پاکستان کی جو الیکشن کمیشن ہے 2017 میں 2017 میں الیکشن کمیشن کا ایکٹ لایا گیا کہ بھائی اڑو, آپ کو آزادی مل گئی الیکشن کمیشن کو, پنجرے سے نکل آؤ. لیکن وہ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا جانور وغیرہ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں, جب پنجرے سے ان کو باہر نکال بھی دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, وہ اڑتے نہیں ہیں, وہ واپس پنجرے میں آ جاتے ہیں. 2017 میں الیکشن ایکٹ کے بعد اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے 8 فروری 2024 میں جو الیکشن کا رزلٹ دیا ہے, کیا آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی, کیونکہ الیکشن کمیشن از اے پرائم انسٹیٹیوشن جو الیکشن کے پروسیس کو ریفائن کرتا ہے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, فیئر اینڈ فری طریقے سے پارلیمنٹ میں لوگوں کو بھیجتا ہے, جب وہ سارا سسٹم ہی فالٹی ہے, ناقص ہے, خوف کا شکار ہے, نیٹ ورکس بند کر دیتے ہیں, فون بند کر دیتے ہیں, فارم 47, فارم 48, فارم 49 کے نام پر جو ہے لوگوں کے جو ہے ریزلٹس تبدیل کر دیتے ہیں, تو یو تھنک دیٹ دیئر ول بی اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان؟ تو وہ الیکشن کمیشن 2000 ایکٹ کے تحت جو آزادی دی گئی وہ اس نے سلب کر دی. اس کے بعد آیا ابھی 2024 میں جو الیکشن ہوئے ہیں,
میں پولیٹیکل پارٹیز کو I personally beg, my apologies اگر میں معذرت کرتا ہوں اگر آپ لوگ مجھ سے ناراض ہوں, پاکستان کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی جب تک نہیں آئے گی اگر آپ رینٹا پارٹی ہونا چھوڑ دیں. پاکستان کی ساری بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اب رینٹا پارٹی بن گئی ہیں. رینٹا پارٹی کی تشریح آپ کو معلوم ہے؟ Do you know what is رینٹا پارٹی؟ بلوچستان کے اندر جو کوڑا کباڑ تھا اٹھا کے 30 ایک جگہ بیچ دیے, 20 ایک جگہ بیچ دیے کہ بھائی یہ لو, یہ تمہارے ہیں, یہ لو تمہارے ہیں. جس طرح انڈے نہیں ڈالے جاتے ڈبوں میں, بکسوں میں, چوزے اور مرغیاں. اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, if you are a political party, ہسٹوریکلی آپ کی ایولیوشن ہوئی ہے, آپ آئیڈیالوجی پہ بیس کرتے ہیں, آپ اپنے اپنے ورکروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جب آپ گروپس کو, انڈیویجول کو ان کے مقاصد کے لیے پارٹی میں شامل کرتے ہیں, رینٹا پارٹی یہی ہے جس کو کہتے ہیں پیراشوٹرز. کارپیٹ بیگنگ یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گروپس کی شکل میں ایک پارٹی میں جاتے ہیں, اس کا جھنڈا اڑتے ہیں, اس کے غریب کارکنوں کے ووٹ جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں, اس کے غریب کارکنوں کو ترقی کا, ان کی سیاسی ترقی کا راستہ روکتے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے کسی اور کا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ پھر اسی پارٹی کے جھنڈے پہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, نون کی. بھائی خدا کو مانو یار, وہ رینٹا پارٹی ہو تمہارے بس میں سوار ہوئے تھے, کسی اور کی حکومت ہے. Until unless political parties don't have accountability, self accountability within اپنے اندر, اس وقت تک پاکستان کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہو سکتی. محمد علی جناح صاحب جب پاکستان میں پہلے گورنر جنرل بنے تو انہوں نے کہا کہ صدر کے عہدے کو میں سیاست سے علیحدہ کرتا ہوں, اور انہوں نے ریزائن کر دیا. گو کہ اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب جو آئے مرحوم, انہوں نے جو ہے واپس یہ عہدہ واپس کر دیا, جس سے سیاست کی میں تھوڑی بہت گندگی جو شروع ہوئی اسی سے ہوئی. انہوں نے پارٹیاں بنائی, مسلم لیگ کو بجائے, پھر ریپبلکنز بنائے, دوسرے بنائے, تیسرے. تو سب لوگ, ہم کہتے ہیں پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس ملک کا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, وہ سب کا سمبولک, وہ ایک قسم کا فادرلی فگر ہونا چاہیے, کسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ اس ملک میں ابھی ہم نے یہ رواج قائم کر لیا ہے کہ ہم نے سارے عہدے تقسیم کرنا ہے, تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے پاکستان کے اندر ہے وہ ابھی کسی ایولیوشن کے تحت مجھے نظر نہیں آ رہا. بیکاز کسی بھی ملک میں 70 سال بہت ہوتے ہیں ایولیوشن کے لیے. ہمیں ہر وقت کہا جاتا ہے بڑھ کے آگے بات کرو. کل پرسوں جوڈیشری نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا, میرے پتہ نہیں علی ظفر صاحب اس سے بات نہیں کیا انہوں نے یا دوستوں نے, میں خود حیران رہ گیا کہ جوڈیشری نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے آج کے بعد جو ہیں وہ جوڈیشری اور فوج کے خلاف جو ہے کوئی بیان نہیں دیں گے. تو میں نے ان کے کسی دوست کو ٹیکسٹ کیا, میں نے کہا عمران خان صاحب کو کہیں ISPR کے لیے قومی ترانے لکھیں. اب ایک سیاسی آدمی, ایک پولیٹیکل لیڈر, a political leader cannot talk about judiciary, justice, equality. It doesn't talk about security. جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, چیک پوسٹ کی بات کرتے ہیں, افغانستان کے ساتھ تنازع کی بات کرتے ہیں, بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے تعلقات کی بات کرتے ہیں, تو فوج کا ذکر آئے گا. جب آپ انٹرنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو فوج کا ذکر آئے گا. تو آپ ایک سیاسی شخص کو کیسے پابند کر سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں کسی بھی, یہ سارے ادارے پارلیمنٹیرین پولیٹیکل لیڈرز کے انڈر آتے ہیں. کوئی بھی ادارہ اگر ٹرو جینین پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہو تو کوئی بھی ادارہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے. کوئی ادارہ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, یہ خود کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. یہ رائٹ ٹو اسپیچ کے خلاف ورزی ہے کہ کوئی جج اٹھ کے کسی لیڈر کو, پولیٹیکل لیڈر کو کہے کہ جی تم اس کے خلاف بات نہیں کرو, کہ اس کے خلاف نہیں کرو. مثلاً آپ ہمارے زبان میں لقمے دیں اور آپ کہیں کہ اب جو ہم آپ کے لیے ترانے لکھیں, قومی نغمے لکھیں, اور اب کوئی کسی مسئلے پہ بات نہیں کریں. کہنے کا مقصد یہ وقت کی کمی ہے, I'm really sorry for that. یہ ڈبیٹ کیا ہے, اب ہم نے کہاں جانا ہے, اس میں ایک موضوع ہے ایوالونگ پارلیمنٹری ڈیموکریسی, اور اس کے بعد فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں. میری ایک چھوٹی سی رائے ہے, جب میں نے 3 اسمبلیاں یہاں گزاری ہیں, میری ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک یہ فرسٹ پاس دا پوسٹ والا جو الیکشن کا سسٹم ہے یہ بہت فالٹی ہے, یہ آسانی سے مینیپولیٹ ہو جاتا ہے. اس میں پیپلز پارٹی کو نقصان 2 دفعہ ہوا ہے. اگر آپ کہیں میں فگر دوں گا, ٹائم نہیں ہے کسی پروگرام پہ عامر میر صاحب کو کہیں گے یا کسی اس اسما جہانگیر فاؤنڈیشن کو کہ اس پہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ کروائے کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا ہے, دین وی ہیو ٹو لک ٹورڈز اے نیو الیکٹرل سسٹم, اور وہ میرے خیال میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے. اب میں بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہوں, اس دفعہ فارم 47 کا میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ وکٹم ہوں. ہماری پارٹی نے بلوچستان کے اندر 18% ووٹ لیے ہیں, لیکن صوبائی اسمبلی میں ہمارے ایک بھی نمائندگی نہیں ہے.
کیونکہ جدھر بھی ہم جیت رہے ہوتے تھے ادھر فارم 47 کے تحت 2000-3000 کسی کو زیادہ دے کے اس کو کامیاب کروا دیا, تو میرے 11,000 ووٹ جو ہے اپنی جگہ پہ رہ گئے. تو جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا وہ اب کہاں جائیں؟ اسی طرح پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں جب 90s میں 1998 میں 1990 میں 1993 میں اگر آپ رزلٹ نکال کے دیکھیں, اس میں اسلامی جمہوری اتحاد جو تھا, پاکستان پیپلز پارٹی تھا, کتنا سسٹمیٹکلی 37% ووٹ لینے والی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ 60 کے قریب سیٹیں نہیں ملی 90 میں اور 93 میں, اور آئی جی آئی کو جب انہوں نے کامیاب کروانا تھا تو اسی 37.8% والے کو جو ہے انہوں نے 109 سیٹیں دے دی. جب ووٹ پولز کا ریشو دیکھا جائے پرسنٹیج کا, تو اٹس اے ویری ٹیکنیکل ڈیبیٹ. اس وقت آپ بور بھی ہو رہے ہوں گے, چائے بھی نہیں پی ہے, آپ نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے, میرے اور مقرر دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. The only thing is you, the civil society, the lawyers. آپ کی لائرز موومنٹ نے پہلے بہت بڑا فائدہ دیا, الیکٹرول ریفارمز آئے, کچھ اور ریفارمز آئے, کچھ جوڈیشری کو تھوڑی سی بہت آپ لوگوں نے جو ہے وہ ان کی بیداری کر دی. بٹ آئی بلیو کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی سول سوسائٹی اپنا رول وہ پلے نہیں کر رہا جو اس کو پاکستان کے اندر ٹرو ڈیموکریسی کی, ٹرو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی ترویج کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی پروموشن اور پروٹیکشن کے لیے سول سوسائٹی کو بھی آگے آنا چاہیے. کیونکہ ہم پارٹیاں اب رینٹا پارٹی ہو گئی ہیں, ہمارے اندر اب وہی سکت نہیں رہی, ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں, ہم سب فارم 47 اور 45 کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بات کرے گا اس کی سیٹ وہاں چلی جائے گی اگلے دن. یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے, ہر دوسرے دن آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کوئی نہ کوئی کیس کھل جاتا ہے, ایک سیٹ چلی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی جاتا ہے مجھے اچھی منسٹری دو, کہتا ہے تم نے تو کم پیسے دیے تھے, جاؤ یہ الیکشن کھول دو, وہاں پہ نئے الیکشن کروا لو. ہم مذاق میں جی رہے ہیں. آئی وش کہ بولنا اچھی بات نہیں ہے, پھر کوٹ کریں گے کہ ایک ڈیموکریٹ نے کہا کہ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے تھی. ہمیں کم از کم جو بھی چہرہ ہے وہ سامنے نظر آ جانا چاہیے تھا. یہ ہمارے چہرے کے اوپر کسی نے ماسک لگا کے پاکستان میں جو حکمرانی ہو رہی ہے نا, یہ دس از ناٹ ورکنگ, دس از ناٹ ٹیکنگ پاکستان فارورڈ, اینڈ دس از ناٹ دا سولوشن. سو پاکستان نیڈز اے ٹرو ڈیموکریٹک فیس تاکہ پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے. میں آخر میں آپ سب کا ممنون اور مشکور ہوں ایک دفعہ پھر, عصمت جہانگیر فاؤنڈیشن کا, ان کے تمام کولیگز کا, ان کے ممبران کا, کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ کبھی کبھی لاہور آ جاتے ہیں. تو آئی وش کہ یہ عصمت جہانگیر فاؤنڈیشن کی یہ سیریز, یہ سیمینارز, یہ کانفرنسز سال میں ایک دفعہ نہ ہو, بلکہ اس کے ریجنل اور پروونشل سطح پہ بھی ڈسکشن اور ڈائلاگ ہوں, تاکہ کم از کم پاکستانی ایک دوسرے سے مل تو سکیں, ایک دوسرے سے بات تو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.